سورہ طہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وجہ سے اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں بھی اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن سورہ طہر کی تلاوت فجر کی نماز میں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، سورہ طہر اس سورت کے نام کے مطابق، طہر عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ، وقت، ٹائم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورہ طہر کیوں رکھا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا تذکرہ فرمایا جب انسان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تخلیق سے پہلے کا وقت اور پہلے کا زمانہ اللہ نے وہ بیان فرمایا، اس وجہ سے اس کو سورہ طہر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ طہر اور طہر کا معنی زمانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے السلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ اللہ ہے اور اللہ زمانہ ہے۔ اس وجہ سے جو زمانے کو گالی نکالتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کو گالی نکالتا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے لیے میں آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ میرے بندے کو بات زیب نہیں دیتی، اس کو اچھی نہیں لگتی کہ وہ مجھے گالی دے، کیونکہ وہ میرا پیدا کیا ہوا میری مخلوق ہے اور پھر مجھے ہی گالی دیتا ہے۔ پوچھا کہ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان آپ کو گالی نکالے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ زمانے کو گالی نکالتا ہے اور زمانہ میں ہوں، لہٰذا دوسرے لفظوں میں وہ مجھے گالی نکالتا ہے۔ جو زمانے کو گالی نکالتا ہے وہ مجھے گالی نکالتا ہے۔ زمانے کو گالی نکالنا کیسا ہے؟ یعنی کہ ہم اکثر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کے دوران ہم بات کر جاتے ہیں کہ بڑا برا وقت آ چکا ہے، بڑا گندا زمانہ آ چکا ہے۔ یہ الفاظ، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ ہم زمانے کو گالی نکالتے ہیں، اور زمانے کو گالی نکالنے والا اللہ کو گالی نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے نہ چاہتے ہوئے کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز فرمایا اور آغاز فرماتے ہی فوراً انسان کی تخلیق سے پہلے کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے کیسا منظر تھا، کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ هل، کیا، عطا نہیں آیا، علی الانسانی انسان پر، حین ایسا وقت، من الدہر اس زمانے کے اندر، اس زمانے میں کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا، لم نہیں تھا، لم یکن نہیں تھا، شیئن کوئی چیز، مذکورہ ذکر کرنے والی، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں تھا کہ جب انسان ایک ایسی حالت و کیفیت میں تھا کہ کوئی چیز اس کا ذکر کرنے والی تھی نہیں۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق سے پہلے اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا ذکر بھی کیا جا سکے، کسی کو اس کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے کہ انسان پیدا ہوگا، اس کا وجود اس طرح کا ہوگا، اس کے اعمال و افعال اس طرح کے ہوں گے، اس کے فعل و افعال اس طرح کے ہوں گے، وہ دنیا کے اندر آ کے یہ کرے گا، پھر دنیا کے اندر وقت گزارنے کے بعد اس کو موت آئے گی، پھر قبر میں داخل کیا جائے گا، پھر قبر سے نکالا جائے گا، میدان محشر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر وہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے؟ قطع نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس نے انسان کے وجود کو دیکھا نہیں تھا، انسان کو پہچانتا نہیں تھا،
اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا ذکر بھی کیا جا سکے. انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر کیے جانے والے احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے پیدا کیا انسان کو. یہاں دیکھیں ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت کتنی شامل ہے. انسان کو یاد کروایا جا رہا ہے. انسان یاد کر اس وقت کو جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ کوئی تمہارا ذکر تک کر سکے. پھر ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، اتنا بڑا احسان کہ تمہیں ہم نے پیدا کر دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتے تو ہم آج دنیا کے اندر نہ ہوتے. آج جو ہم اس دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکال کرتے ہیں، ان باتوں کو اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے یہ سوچیں تو صحیح کہ جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا اگر نہ پیدا کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ فرماتے ہیں من نطفۃ امشاج، پھر اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد کروائی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا تو کر دیا، لیکن ذرا یہ غور تو کریں کہ ہم نے پیدا کس چیز سے کیا. من نطفۃ امشاج، ایک نطفہ جو انسان کے وجود سے باہر نکلتا ہے، منی کا قطرہ، ایک گندا قطرہ، گندے پانی کا قطرہ. انسان کو اس کی حیثیت یاد کروائی جا رہی ہے. انسان ذرا سوچ کر کے تم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے